بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم۔ جب بھی قرآن کی تلاوت کی جائے تو اعوذ پڑھنا چاہیے۔ اے اللہ ہم آپ کی پناہ میں آتے ہیں شیطان مردود کی شر سے۔ شیطان جو ہے وہ پیغمبر سے لے کے سارے انسان سب کو بہکاتا رہتا ہے اور نقصان بھی پہنچاتا ہے ان کو۔ تو جن بھی شیطان ہی میں سے ہے، شیطان جو ہے جن ہی کی نسل ہے اصل ہے۔ اب یہ آج جو ہم لوگ شروع کر رہے ہیں سورہ جین ہے، اور اس کے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل اوحی الی انہ استمع نفر من الجن فقالوا انا سمعنا قرآنا عجبا یہدی الی الرشد فآمنا به وَلَن نُشْرِكَ بِرَبِّنَا أَحَدًا وَأَنَّهُ تَعَالَى جَدُّ رَبِّنَا مَا اتَّخَذَ صَاحِبَةً وَلَا وَلَدًا وَأَنَّهُ كَانَ يَقُولُ سَفِيهُنَا عَلَى اللَّهِ شَطَطًا وَأَنَّا ظَنَنَّا أَن لَّن تَقُولَ الْإِنسُ وَالْجِنُّ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا وَأَنَّهُ كَانَ رِجَالٌ مِّنَ الْإِنسِ يَعُوذُونَ بِرِجَالٍ مِّنَ الْجِنِّ فَزَادُهُمْ رَهَقًا وَأَنَّهُمْ ظَنُّوا كَمَا ظَنَنْتُمْ أَن لَّن يَبْعَثَ اللَّهُ أَحَدًا وَأَنَّا لَمَسْنَا السَّمَاءَ فَوَجَدْنَاهَا مُلِئَتْ حَرَسًا شَدِيدًا وَشُهُبًا وَأَنَّا كُنَّا نَقْعُدُ مِنْهَا مَقَاعِدَ لِلسَّمْعِ فَمَنْ يَسْتَمِعِ الْآنَ يَجِدْ لَهُ شِهَابًا رَصَدًا وَأَنَّا لَا نَدْرِي أَشَرٌّ أُرِيدَ بِمَنْ فِي الْأَرْضِ أَمْ أَرَادَ بِهِمْ رَبُّهُمْ رَشَدًا وَأَنَّا مِنَّا صَالِحُونَ وَمِنَّا دُونَ ذَلِكَ كُنَّا طَرَائِقَ قِدَدًا وَأَنَّا ظَنَنَّا أَن لَّن نُّعْجِزَ اللَّهَ فِي الْأَرْضِ وَلَن نُّعْجِزَهُ هَرَبًا وَأَنَّا لَمَّا سَمِعْنَا الْهُدَىٰ آمَنَّا بِهِ فَمَن يُؤْمِن بِرَبِّهِ فَلَا يَخَافُ بَخْسًا وَلَا رَهَقًا وَأَنَّا مِنَّا الْمُسْلِمُونَ وَمِنَّا الْقَاسِطُونَ فَمَنْ أَسْلَمَ فَأُولَٰئِكَ تَحَرُّوا رَشَدًا وَأَمَّا الْقَاسِطُونَ فَكَانُوا لِجَهَنَّمَ حَطَبًا
وَأَن لَّوِ اسْتَقَامُوا عَلَى الطَّرِيقَةِ لَأَسْقَيْنَاهُم مَّاءً غَدَقًا لِّنَفْتِنَهُمْ فِيهِ وَمَن يُرِدْ عَن ذِكْرِ رَبِّهِ يَسْأَلْكُهُ عَذَابًا صَعَدًا وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا وَأَنَّهُ لَمَّا قَامَ عَبْدُ اللَّهِ يَدْعُوهُ كَادُوا يَكُونُونَ عَلَيْهِ لِبَدًا۔ اس سورہ کا نام سورۃ الجن ہے۔ یہ سورہ جو ہے مکہ میں نازل ہوئی اور اس میں بحث ہے کہ کب نازل ہوئی۔ بہت سے لوگوں کا ہے کہ شروع میں نازل ہوئی ہے۔ مکہ معظمہ میں جو حالات ہیں اور وہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہو چکی ہے، تشریف لا چکے ہیں، دنیا میں بھیجے گئے، اور 40 سال جو ہے اعلان نبوت نہیں کیا تھا اور قرآن بھی نازل نہیں ہوا تھا 40 سال تک، لیکن ان کے اخلاق، ان کے جو اچھائی تھی، ان جو بھلائیاں تھی، لوگوں کی جو مدد کرتے تھے، کس طرح سے اچھی زندگی گزاری جاتی تھی، وہ سب عوام کو سکھاتے تھے۔ کبھی جھوٹ نہیں بولے، سچ بولنے کی تلقین کرتے تھے، اچھا اخلاق رکھنے کی تلقین کرتے تھے، لوگوں کو نقصان نہیں پہنچاؤ، لوگوں کی مدد کرو، بڑے ساری اچھی بات بتاتے تھے، سیئات سے لوگوں کو روکتے تھے، لیکن اعلان نبوت نہیں کیا تھا۔ 40 سال کے بعد جو ہے اعلان نبوت ہوا، تو 40 سال پہلے تک وہ ہاشمی خاندان ہے ان کا، قریش میں سے لوگ ہیں، سب لوگ مل جل کیا، سب ان کو صادق، امین، سب لوگ کرتے تھے۔ لیکن جب اسلام پھیلانے کا نبی ہوا کہ اعلان کر دیجیے نبوت کا اعلان کیا کہ اللہ ہے، اسی نے یہ زمین آسمان کو بنایا، وہی سب سے قدرت والا ہے، وہی سب کچھ دیتا ہے، تو ہنگامہ ہو گیا۔ ان کے اپنے ہی جتنے رشتہ دار تھے، ابو لہب، ابو جہل اور جتنے بھی بہت سے قریش کے لوگ تھے، سب دشمن ہو گئے اور ستانے لگے کہ بھائی تو نئی بات کرنے لگے۔ وہ لوگ بتوں کی پوجا کرتے تھے، حول کی، لات و منات کی، اور کعبے میں 360 بت تھے اور اگل بغل کے یہاں بھی ہو، اور انہی سے سب کچھ مانتے تھے۔ اس میں بھی کچھ لوگ تھے جو اللہ کو مانتے تھے، لیکن اس کے ساتھ شریک کر دیتے تھے بت کے شریک۔ اس میں یہ جب قرآن نازل ہوا اور قرآن پڑھ کے ان کو سنانا شروع کیا، وہ لوگ مخالفت پر جان کے دشمن ہو گئے۔ تو مسلمان کی تعداد بہت کم تھی اور جو غیر مسلم تھے ان کی تعداد زیادہ تھی، اللہ کو ماننے والوں کی تعداد۔ تو وہ جو کچھ بھی چاہتے تھے کہ جتنا بھی کام ہے ہمارا یہ بت کر دے گا، وہیں سے پوجا پاٹ سے کرتے تھے۔ اور جب انہوں نے اللہ کے بارے میں بتایا کہ اللہ ہی ہے جس نے زمین بنایا، آسمان بنایا، ساری دنیا کو چلا رہا ہے، کھانا بھی روزی بھی وہی دیتا ہے، موت بھی وہی دینے والا ہے، پیدا بھی وہی کرتا ہے، سب کچھ اسی کا ہے، تو اللہ کے خلاف، اور مسلمان تو بہت تھوڑے تھے، سب کے خلاف ہو گئے۔ یہ سورہ جن ہے، یہ شروع کے لوگ ہیں کہ اسی وقت میں یہ سورہ جن کو جو ہے
اس میں واقعہ ایسا ہے کہ قل اوحی الی انہ استمع نفر من الجن فقالوا انا سمعنا قرآنا عجبا. اس آیت میں یعنی سورہ میں شروع میں جن کا چونکہ تذکرہ ہے، سورہ میں ہے جن کا لفظ آیا ہے، اس لیے اس کا نام ہی پڑ گیا سورہ جن. اب جن کے بارے میں کہتے ہیں کہ جن جو ہے وہ جمع ہے. جن جو ہے الجن جو ہے جمع ہے، اور اس کا جو واحد ہے وہ جنیون ہے. اب یہ ہے کہ یہاں لفظ ہے قل اوحی. آپ کو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ آپ لوگوں کو بتا دیجئے، فرما دیجئے کہ ہم پر وحی آئی ہے، وحی کے ذریعے ہم کو معلوم ہوا ہے کیا انی انہ استمع، کہ میری طرف جو وحی آئی ہے کیا وحی ہے کہ انہ استمع نفر من الجن، کہ جن کی جو جماعت، ایک جماعت نے قرآن کو جو تلاوت آپ کر رہے ہیں اس کو سنا. فقالوا انا سمعنا قرآنا عجبا، اور سن کے انہوں نے کہا کہ یہ تو عجیب قرآن ہے. کیسا ہے؟ عجبہ ہے، یہ مصدر ہے. اب اس میں جو لفظ ہے قل کا معنی جانتے ہی ہیں. اوحی من وحی کی گئی، الی من میری طرف وحی کی گئی. انہ آپ فرما دیں کہ مجھے وحی کی گئی ہے کہ جنات کی ایک جماعت نے. اب یہاں لوگ سما کہتے ہیں کہ عام طور سے کوئی بات کو سننا اس کو سما کہتے ہیں، اور جب کسی بات کو غور سے سنا جاتا ہے، توجہ سے سنا جاتا ہے، تو اس کو استماع کہتے ہیں. یہاں لفظ ہے استماع. اور نفرم کہتے ہیں مانے 3 سے 10 تک جو ہے تعداد ہو تو اس کو نفرم بولتے ہیں. نفرم من الجن، جن کی 10 لوگ کہتے ہیں کہ 9 آدمی تھے، کوئی کہتے ہیں 7 تھے، الگ الگ ہے. تو جن کی جماعت آئی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واقعہ ایسا ہے کہ نخلا میں وہ کی جگہ پر فجر کی نماز پڑھ رہے تھے، اور فجر کی نماز میں ظاہر قرآن کی تلاوت ہوتی ہے تو قرآن کی تلاوت کر رہے تھے. اور جنوں کی ایک جماعت جو ہے جس میں 9 یا کسی میں ہے، مفسرین کہتے ہیں کہ وہ 7، مانے 3 سے 10 تک کو نفرن بولتے ہیں. تو وہ جماعت وہاں آ کے قرآن کو چپ چاپ سننے لگی. وہ تو نماز پڑھا رہے تھے، اور وہ جن لوگ تھا، تو جن کیا ہے اس کو ہم بتائیں گے ابھی. تو اس میں جنوں کی جماعت جو ہے وہ آ کے قرآن کو سنا. تو ان لوگوں کو بہت تعجب ہوا. اس سے پہلے تو انہوں نے قرآن کو سنا نہیں تھا. تو قرآن کو جب سنا، وہ بھی عربی میں سنا قرآن کو، تو کہا کہ یہ تو عجب ہے، عجیب قرآن کو میں نے سنا. انا سمینا، ہم لوگوں نے سنا ایک عجیب قرآن عجیب. اب وہ اتنا تعجب ہوا کہ اس سے پہلے انہوں نے قرآن کو سنا ہی نہیں تھا. تو قرآن کے بارے میں ہے کہ یہ کلام جن نے یہ کہا کہ یہ عجیب و غریب قرآن ہے، اور یہ کلام نرالا ہے، مخلوق کا کلام یہ نہیں ہے، بالکل الگ ہے. ہم نے آج تک ایسی فصاحت و بلاغت دیکھی ہی نہیں جو قرآن میں تھی. تبلیغ
نہ تبلیغ حق کا کہیں ایسا باکپن نظر آیا. الفاظ ہیں تو جیسے سچے موتیوں کی لڑیاں ہوں. قرآن کے الفاظ قرآن کے بارے میں کہا جا رہا ہے، اور معنی ہیں تو اتنے اونچے، اتنے عرفہ بلند کہ طائر فکر بھی وہاں دم نہیں مار سکتا. جو لوگ سوچ والے وہاں تک پہنچ نہیں ہے، اور اثر ایسا کہ خود بخود دل جو ہے اس کی طرف کھینچا چلا جائے. یہ جو ایسا قرآن سنا، یہ عجباً عربا. اب یہاں ہم ذرا آگے بڑھنے سے پہلے جن کا لفظ اس میں آیا ہے، اسی لیے سورہ کا نام سورۃ الجن پڑا. تو اب جن کے بارے میں ہم بتاتے ہیں. جن اللہ کی جو روحانی مخلوق ہے اس میں جن ہے، اور شیطان بھی کہیے، اور اس کے بعد میں فرشتے ہیں. اور جو انسان کی پیدائش جو ہے وہ مٹی سے ہے. تو ابھی والے انسان کی مٹی سے نہیں ہے، کیونکہ مٹی سے پیدا ہوئے آدم علیہ السلام، اور آدم علیہ السلام کے ہی اولاد ابھی بھی ہوا پیدا ہوئی ان کی پسلی سے، آدم علیہ السلام کے. تو یہاں مٹی سے یہ کہتا تھا کہ بابا آدم چونکہ مٹی سے پیدا ہوئے ہیں، اس لیے کہا جا رہا ہے کہ انسان کو مٹی سے. اب جو انسان پیدا ہونے لگا تو ان کی نسل سے پیدا ہونے لگا، جس میں جو ہے مرد اور عورت کے ملنے سے جو انڈا اور وہ اسپرم ملتے ہیں، وہ زائگوٹ بنتا ہے، پیٹ میں بچہ بنتا ہے. تو یہ جو جن ہے، یہ جن بھی جو ہے اللہ کی مخلوق ہے. قرآن میں 25-26 جگہ ہم بتائیں گے ابھی، کہ قرآن میں 25-26 جگہ ہے، بہت لمبا نہیں کریں گے. تو جن کی حقیقت کیا ہے، جن ہے کیا چیز. جن کے بارے میں کہا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا ہے کہ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. ہم نے جن کو بھی اور انسان کو بھی پیدا کیا کہ اپنی عبادت کرنے کے لیے. تو جن بھی مخلوق ہے، لیکن جن کا مطلب ہی ہے پوشیدہ، مانے آپ اس کو نہیں دیکھ سکتے لیکن وہ جن آپ کو دکھے گا. انسان جن کو نہیں دیکھ سکتا لیکن جن آپ کو دیکھے گا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو پڑھ رہے تھے، تو حدیثوں میں آیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ نہیں چلا کہ صاحب کوئی ہمارے قرآن کو سن رہا ہے، بلکہ وہی اللہ کی طرف سے نازل ہوئی کہ صاحب جو جن کی ایک جماعت ہے وہ تمہارے قرآن کو سنا. یہ فرما دیجیے آپ کے قرآن کو ان لوگوں نے سنا اور ایمان لائے، وہ آگے آ گیا لفظ. تو یہ ہے. تو جن کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ جن آگ سے پیدا ہوا، انسان مٹی سے پیدا ہوا، اور جن کس سے پیدا ہوا، آگ سے پیدا ہوا. اس کے بعد فرشتے ہیں. فرشتے کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ فرشتہ جو ہے نور سے پیدا ہوا. فرشتہ جو ہے وہ نور سے. اور شیطان کیا ہوا؟ شیطان جو ہے، جو جن بہت بدماش ہے، بدماشی کرتا ہے، جو لوگوں کو نقصان پہنچاتا ہے، تکلیف پہنچاتا ہے، اور اسلام کے راستے پر اب نہیں ہے. تو پہلے جن ہی تھا، یہ جو جنات ہی تھے. یہ کیا نام ہے، شیطان بھی جو تھا وہ جنات ہی میں سے تھا. اور اس وقت وہ عبادت کرتے تھے. تو جنات میں کئی طرح کے ہیں، کافر بھی ہیں، مسلم بھی ہیں، اور بہت طرح کے فرقے کے بھی ہیں. بہت سے لوگوں کے خیالات بھی الگ الگ ہیں. جیسے آدمی بہت سے خیالات، بہت سے فرقے ہیں، بہت سے بنا ہوا، اس میں بھی ہے. اور اس میں بھی شادی بیاہ ہوتی ہے، نکاح ہوتا ہے. اس میں بھی جو ہے سو شریعت پر چلتا ہے. وہ مسلمان ہے تو شریعت کی پابندی کرتا ہے، مسجد میں جاتا ہے، نماز پڑھتا ہے، کہیں بھی اس کی نماز پڑھنے کا اللہ کی عبادت میں وہ بھی لگا رہتا ہے. اور اس کے ساتھ بھی حساب کتاب ہوگا، وہ بھی جائے گا جنات اور انسان. تو قرآن میں بھرا پڑا ہے جن کا. اور شیطان کیا کرتا ہے؟ میاں بیوی میں لڑائی کرا دے گا. شیطان جو ہے بھائی بھائی میں لڑائی کرا دے گا. اور انسان کے پیچھے کیا لگے گا؟ پیغمبر سے لے کے حضرت آدم علیہ السلام کو ہی جنت سے باہر نکلوا لیا. کیونکہ آدم علیہ السلام کا پتلا تیار ہوا، روح پھونکی گئی، اور اس کے بعد ان سے پوچھا گیا کچھ سوال ان لوگوں سے. کئی لوگ کہتے تھے کہ یہ تو جائے گا تو دنیا میں جو ہے فسادیں پھیلائے گا، آدمی کو کیا پیدا کر رہے ہیں آپ.
اور شیطان کو سب کو کہا گیا کہ سجدہ کرو، سجدہ تعظیمی تھا وہ، تو سجدہ کرو، تو سب نے سجدہ کیا، اور جتنا اور جنات سب جتنا تھا یا فرشتے جتنے تھے سب نے سجدہ کیا. اور یہ شیطان اس وقت شیطان نہیں تھا، اس وقت وہ جن کے ہی قسم کے ایک تھا. تو اللہ نے کہا سجدہ کو، اس نے ابلیس نے جو ہے، اس کا دوسرا نام ابلیس بھی ہے، ابلیس نے وہ نہیں کیا، کیا نام ہے کہ ابلیس نے سجدہ نہیں کیا. جب سجدہ نہیں کیا آدم علیہ السلام کو، تو اللہ تعالیٰ نے اس کو بلکہ سوال کرنے لگا کہ یہ مٹی سے پیدا ہے اور ہم آگ سے پیدا ہے، تو آگ کیسے جھکے گا مٹی کے سامنے؟ مٹی کو اوپر پھینکے جو نیچے آئے گا، لیکن ہم تو نیچے نہیں جانے، ہم تو اگینسٹ گریویٹیشن چلتے ہیں، اوپر چلتے ہیں، ہم کو نیچے نہیں کھینچتے. اور اللہ نے کہا کہ جا مر جو تو. اسی دن سے شیطان کو نکال دیا گیا، جنت سے نکال دیا گیا اس جگہ سے. اور تب سے شیطان نے اللہ سے مدد مانگی کہ ہم کو ایسا موقع دیجیے کہ ہم جو چاہیں اپنا شکل بدل سکیں اور لوگوں کو تنگ کر سکیں، تباہ کر سکیں، لوگوں کو ہم بھی بھٹکا سکیں. تو آج تک نہیں، جب تک قیامت ہے وہ شیطان بھٹکاتا رہے گا، اور شیطان سب کے پیچھے لگ جاتا ہے. جیسے غصہ کرتا ہے انسان، تو وہ بھی کیا ہے؟ شیطان کی وجہ سے. جب آدمی کا دل دکھتا ہے، پریشان ہو گیا، جھٹکا ہوا، یہ ہوا وہ ہوا، تو اللہ پر بھروسہ وہ چھوڑ دیتا ہے اور پریشانیوں کو سوچتا رہتا ہے. ارے دکھ سکھ سب کچھ ہوتا ہے، اللہ جو ہے پر اس پر بھروسہ کرنا چاہیے. اللہ تعالیٰ سب دور کرے گا. دکھ بھی وہی دیتا ہے، آرام بھی وہی دے گا، زندگی بھی وہی دیتا ہے، موت بھی وہی دے گا، سب کچھ اللہ کرنے والا. لیکن شیطان طرح طرح کے بڑے بڑے پیغمبروں کو اس نے جو ہے ان کی یہاں رہتے تھے، حضرت سلیمان علیہ السلام ان کے اس میں. اور جنات جو ہے انسان سے پہلے پیدا ہوا. پہلے لوگ کہتے ہیں کہ 2000، روایت میں آتا ہے کہ 2000 سال پہلے انسان سے وہ پیدا ہوا جنات. تو جنات میں مخلوق ہے، انسان کی طرح سب کچھ ہے. اس کو وہ کوئی روپ بدل سکتا ہے، شکل بدل سکتا ہے، مسجد میں جا سکتا ہے یا جہاں جا سکتا ہے. کہاں نہیں ہے شیطان یا کہاں نہیں ہے جنات. تو جنات میں جو مسلم جنات ہے وہ لوگوں کو تنگ نہیں کرتا ہے. اس میں بھی جو بدماش قسم کے ہیں، شرارت کرتے ہیں، وہ ہر چیز کا ہے. وہ آپ کو بری چیز کے برا کام کریے گا تو اور خوش نما بنا دے گا اس کو کہ آپ وہی غلط کام کرتے رہیے. یہ سب ہے شیطان. تو یہاں شیطان کا ذکر آیا ہے یہ سورہ جن میں. اس میں اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے خبر دیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ آپ فرما دیجئے لوگوں کو کہ جنوں کی ایک جماعت نے اس قرآن کو سنا. اب سننے کے بعد کیا کیا انہوں نے؟ یہدی الی الرشد فآمنا بہ ولن نشرک بربنا احدا. یہاں یہدی کہتے ہیں کہ اب کیا ہوا؟ وہ رہنمائی کرتا ہے ہدایت کی طرف، الی الرشد من ہدایت کے، فآمنا بہ، اس پر ایمان لائے. اب وہ جتنے بھی جن تھے وہ سب ایمان لے آئے قرآن کو سن کے. قرآن نے ایسا ان کے دل پر اثر کیا کہ وہ ایمان لے آئے. اور وہ وہاں سے گئے اور اپنے لوگوں کو جا کے کہا کہ ہم نے ایک عجیب قرآن سنا ہے، وہ اس میں فصاحت بلاغت ایسی ہے کہ جس کا حد نہیں، جو انسان کا کوئی دوسرا کلام اس کے مقابلے مخلوق کا نہیں ہو سکتا. تو اس کلام کے بنا پر ہم نے ہدایت کا راستہ وہ بتاتا ہے قرآن، تو ہم نے ایمان اس پر ایمان لے آئے. الی الرشد فآمنا بہ، ہم اس پر ایمان لے آئے. وَلَن نُشْرِكَ بِرَبِّنَا أَحَدًا، اب ہم کسی کے بھی شرک نہیں کریں گے. اللہ کا شرک، اب ہم شرک سے باز آئیں گے، اب ہم شرک نہیں کریں گے. بے شک ہم نے ایک عجیب قرآن سنا ہے، ابھی تو ہو گیا، اور وہ رہنمائی کرتا ہے ہدایت کی، تو ہم اس پر ایمان لیں. وَلَن نُشْرِكَ بِرَبِّنَا أَحَدًا، اب کسی کا بھی ہم شرک نہیں کریں گے.
اور انسانوں کے لیے بھی ہے، لیکن وہاں تو مشرک تھے. قرآن سنایا جا رہا ہے اس کو بھی، قریش کے آدمیوں کو بھی، جو ان کے جتنے مخالفین ہیں وہ مشرک ہیں، وہ بتوں کو پوجتے ہیں. یہاں ہے کہ اللہ کی عبادت خالص کرنا چاہیے، اس میں کسی کو شرک، مانے اس کو کسی کو ساجھا نہیں کرنا چاہیے، ان کے ذات میں نہ ان کے صفات میں، یہ نہیں کرنا چاہیے. تو اس نے جن نے بتایا کہ اب ہم جو ایمان لے آئے ہیں تو اب ہم شرک کسی کی بھی نہیں کریں گے اللہ کے ساتھ. وَأَنَّهُ تَعَالَى جَدُّ رَبِّنَا مَا اتَّخَذَ صَاحِبَةً وَلَا وَلَدًا. اور یہ کہ ہمارے رب کی شان جو ہے وہ بڑی برتر ہے، بہت اونچا ہے. جد کا مطلب ہوتا ہے شان، بڑی عظمت والا رب. اور کیسی عظمت ہے کہ نہ اس کو بیوی رکھا ہے نہ اولاد ہے کوئی. اور یہاں یہ لوگ کہتا تھا کہ اللہ میاں کا اولاد ہے. یہ جو مشرک تھے مکہ کے مشرکین یہ سب کہتے تھے عورت بیٹی ہے، اللہ نے کئی عورتوں کو اسی اللہ کی بیٹی سمجھ کے پوچھتے تھے. اب ہم تو عیسیٰ علیہ السلام کو تو لوگ جو ہے تو اللہ کا بیٹا ہی کہتے تھے، ایک سیکشن آج بھی کہتا ہے. تو یہ ہے کہ وَأَنَّهُ تَعَالَى جَدُّ رَبَّنَا مَا اتَّخَذَ صَاحِبَةً وَلَا وَلَدًا. صاحبۃ مانے بیوی، مانے ایسے شان والا ہے کہ اکیلا ہے، وہ برتر ہے سب سے، لیکن اس کے پاس نہ بیوی ہے اور نہ کوئی اولاد بنا رکھا ہے، اکیلا ہے اللہ. اور یہاں یہ لوگ مشرک لوگ اللہ کو اولاد والا تو بیوی تو فلاں جیسا اور سب کرتے یہ سب. یقول سفیہنا علی اللہ شططا. اور یہ پہلے کیا تھا کہ وَأَنَّهُ كَانَ يَقُولُ سَفِيهُنَا. سفیہنا کہتے ہیں بیوقوف لوگ، نادان لوگ. کہا کہ نادان لوگ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں وہ بڑھا چڑھا کے باتیں کرتے تھے. مانے اللہ تو پاک ہے، بے عیب ہے، ساری دنیا کا مالک ہے، سب کچھ، لیکن اللہ کے بارے میں غلط بات سب جو حق سے دور ہے، شططا اسی کو کہتے ہیں کہ حق بات سے دوری ہو، شططا. وَأَنَّا ظَنَنَّا أَن لَّن تَقُولُ الْإِنسُ وَالْجِنُّ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا. کہا کہ ہمارا یہ بولا کہ اس سے پہلے ہم تو سوچتے تھے کہ یہ جو لوگ ہیں، ہم نے گمان کیا تھا کہ انسان اور جن یہ اللہ کے بارے میں کوئی جھوٹی بات نہیں بولے گا، کوئی غلط بات نہیں بولے گا. کذبا اللہ پر، علی اللہ کذبا مانے کوئی بھی جھوٹی بات نہیں بولے گا. لیکن یہاں پہ دیکھا کہ بھائی اللہ تو قرآن نے جو بتایا کہ اللہ کیسا ہے نہیں ہے، یہ لوگ تو وہ جن نے فرمایا اس میں ہوا کہ بھائی ہم کو یقین تھا کہ صاحب جھوٹ نہیں کہیں گے اللہ کے بارے میں. لیکن یہاں تو قریش بھی جھوٹ بولتے تھے اللہ کے بارے میں، خیالات ہی الگ تھے، غیر اللہ لوگ جو تھے. اور جو لکھا رہا کہ یہاں جن بھی تھے، اس کا تو جن بھی کئی طرح کے جن میں تھے. کافر بھی تھے تو ظاہر ہے کہ وہ دوسری بات بولے گا. اور جو مسلم جن ہیں جو شریعت پر چلتے ہیں، جو مسجد میں بھی نماز پڑھ سکتے ہیں، کہیں بھی نماز پڑھیں گے. وَأَنَّهُ كَانَ رِجَالٌ مِّنَ الْإِنسِ يَعُوذُونَ بِرِجَالٍ مِّنَ الْجِنِّ فَزَادُهُمْ رَهَقًا. اس میں ہے کہ لوگ جو ہے کچھ آدمی کہ انسانوں میں سے بھی اور جنات میں سے بھی یہ کیا کرتے تھے کہ من الجن فزادہم رہقا، تو انہوں نے ان کو بڑھا دے. یہ جنات جو ہے جب کبھی کسی جہالت کے دور جہالت میں وہ جاتے تھے لوگ تو جنگل میں یا ویران جگہ پر یا گھاٹی میں، تو وہاں جا کے
जिन्नात की पनाह लेते थे कि जिन्नात के सरदार हम आपकी पनाह में आए। पनाह में तो अल्लाह की जाना चाहिए, तो वो जिन्नात की पनाह लेता था। तो इसकी वजह से क्या हुआ, जिन्नात आदमी से अफजल, इंसान से अफजल नहीं है, अफजल जो है इंसान। लेकिन जिन्नात का जो सरदार रहता था वहाँ जाके कहता था कि ऐ सरदार, हम इस वादी में आए हैं आपकी पनाह लेते हैं, ताकि कोई दूसरा शैतान या जिन्नात जो है तो उसको तंग नहीं करे, नुकसान नहीं पहुंचाए। बहुत बहुत किस्से हैं दिया हुआ, और तरह तरह की कहानियाँ लिखी हुई है, रवायत में आया है के साथ जो भी गुजरता था। तो इसकी वजह से क्या हुआ कि अन्नहु कान रिजालुन मिनल इंसि यऊज़ून बिरिजालिन, पनाह लेते थे। तो अब ये जिन का दिमाग खराब हो गया कि ओ आदमी सब हमको, हम इससे अफजल हैं बड़े। तो उसी का जिक्र हो रहा है कि जिन्नात में तकब्बुर और बढ़ा दिया, चूँकि ये आदमी लोगों ने जाके और कहा कि हम जिन्नात के सरदार की पनाह लेते हैं, बजाय अल्लाह की पनाह लेने के वो कर दिया। वो इसमें जिक्र है, वो अन्नहुम ज़न्नु कमा ज़ननतुम अन लन यबअसल्लाहु अहदा। अब ये दूसरी ये है कि लोगों का क्या ख्याल था कि हम पैदा हुए हैं, हम मर जाएंगे, कब जाएंगे, ख़त्म हो जाएंगे। एक ख्याल ये था कि हम मर के दोबारा ज़िंदा होके नहीं होंगे। ये कुरैश के जो मुशरिक थे, काफिर थे, उन लोगों का यही था कि हम मर गया, ख़त्म हो गया। लेकिन ऐसा तो था नहीं कि जो मरेगा तो फिर दोबारा जिएगा, और दोबारा जी उठ के उसका हशर, क़यामत आएगी, हशर का मैदान में जमा होगा, हिसाब किताब होगा। जो अच्छा काम किया हो वो जन्नत में जाएगा, और जो गलत काम किया होगा जहन्नम में जाएगा। ये है इस्लामी नज़रिया। तो उन लोगों का नज़रिया था कि अपना खाओ पियो मौज करो, और उसके बाद तो मरना ही है, उसका जीना तो है नहीं उसके बाद। और दूसरा ये था इन लोगों का कि अब कोई रसूल नहीं आया, जो है सो यही बुत हैं, ये है वो है। तो कहा कि ये ख्यालात जो है, गुमान जो है, वो जिन्नात के लोगों से हो गया। उन्होंने गुमान किया, और हमने भी गुमान किया हरगिज़ कि अल्लाह किसी को रसूल बना कर न भेजेगा, लेकिन गलत बात थी। तो कहा जा रहा है, और ये कि हमने आसमान को अब यहाँ तक ही आया। उसके बाद क्या था, वह अन्ना लमस्ना समा फवजदनाहा मुलिअत हरसन शदीदन व शुहबा। पहले क्या होता था कि जिन्नात जो है पहले आसमान पर वहाँ बादल में वहाँ तक चले जाते थे, और वहाँ से जो फरिश्ते लोग बात उठ करते थे उसको सुन के आते थे, और वहाँ से आके नीचे वो काहिन को, जादूगर को, इसको उसको बता देते थे कुछ कुछ बात। लेकिन यहाँ कहा जा रहा है कि अब पहरा वहाँ लग गया। अब पहरा लग गया, क्या हुआ कि साहब जब कोई कुछ सुनने के लिए वहाँ जाएगा तो उस पर सहाब साकिब माने तारा जो है वो टूट कर आग का शोला जो है, उसी को शहाब बोलते हैं, शोले को, वो जाके उसको मारता था। तो इसीलिए जो जिन्नात का वहाँ आना जाना ख़त्म हो गया, क्योंकि जब जाते थे आसमान पर तो वहाँ जो है अब शोला पड़ने लगा। पहले कहीं जगह मिली, वहाँ जाके वो वहाँ सुन लेते थे बात। तब मलाए आला वहाँ से तो हुआ कि भाई शैतान को जाके कहा, इन लोगों ने, शैतान ने कहा कि भाई पता लगाओ कि क्या बात नई चीज़ हो गई है जिसकी वजह से रोक दिया गया, हम लोग वहाँ जा नहीं पाते हैं। उसी को पता लगाने के लिए वो जिन सब चला था कि क्या चीज़ हो गया। तो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेइज्जत हो गया। तो जो कुरान को सुना उसने कहा इसी की वजह से वो बंद हो गया। वो अन्ना लमसना समा फवजदना मुलिअत हरसन शदीदन व शुहबा, माने शोले से मारा जाता है।
اور اس کے بعد ہے وہ انا کنا نقعد منہا مقاعد للسمع، اور یہ کہ ہم اس کے ٹھکانوں میں سننے کے لیے بیٹھا کرتے تھے. اب جو سننا چاہے تو سن لے گا، لیکن وہاں تو گھات لگا کے شعلہ من شہاب، وہ تارے کا ٹوٹ کر کے جو ٹکڑا وہ شعلہ ہے تو اسی کو شہاب بولتے ہیں. کہا کہ اسی لیے وہاں سے بھگا دیا گیا، تو وہاں نہیں ہے. یہ رات ان لوگوں کو پتہ چلا. وَأَنَّا لَا نَدْرِي أَشَرٌّ أُرِيدَ بِمَنْ فِي الْأَرْضِ أَمْ أَرَادَ بِهِمْ رَبُّهُمْ رَشَدًا. اور یہ کہ اب جنات نے کہا کہ ہم نہیں جانتے کہ جو زمین میں آیا ان کے ساتھ کیا برائی کا پوچھتا تھا، یہ دوسرے سے تو برائی کا ارادہ کیا ہے، یا اللہ نے ہدایت کا رشدہ ہدایت کے لیے کا کون کا کام ہوگا کہ کیوں ایسا ہوا. تو رسول اللہ آئے تو وہی نازل ہوتی ہی تھی، تو وہی کو کوئی سن نہ لے، کوئی ملاوٹ نہ کر لے، تو اس کے لیے جو ہے وہ بند کیا گیا. وَأَنَّا مِنَّا صَالِحُونَ وَمِنَّا دُونَ ذَلِكَ كُنَّا طَرَائِقَ قِدَدًا. اور یہ کہ ہم میں سے کچھ نیکوکار، اب جنات نے بتایا کہ ہم میں سے کچھ جو ہے نیکوکار ہیں، صالحون میں ہیں، اور ہم سے کچھ اس کے علاوہ ہیں. دون ذالک، دون من الگ الگ ہے، ہم مختلف راہ. کننا طرائق قددا، قددا مانے مختلف، طرائق مانے الگ الگ طریقے پر تھے، جتنا بھی گروپ ہو سکتا ہے اس میں تھے. وَأَنَّا ظَنَنَّا أَن لَّن نُّعْجِزَ اللَّهَ، اور یہ کہ ہم نے گمان کیا کہ اب اللہ کو ہم ہرا نہیں سکتے. نُعْجِزَ اللَّهَ، شیطان نے کہا کہ اللہ کو تو ہم ہرا نہیں سکتے ہیں، تو اللہ کے تابع ہو جائیں گے. وہ بتا رہا ہے کہ وَأَنَّا ظَنَنَّا، کہ میرا گمان تھا کہ کیا ہم اللہ کو ہرگز نہ ہرا سکیں گے. یہ تھا نُعْجِزَ اللَّهَ، اللہ کو فِي الْأَرْضِ وَلَن نُّعْجِزَهُ هَرَبًا، مانے دنیا میں تو ہرا ہی نہیں سکتے. تب اس کے بعد میں کہا کہ نُعْجِزَ هَرَبًا، بھاگ کر بھی ہم یہاں دنیا سے بھاگ بھی جائیں تب بھی ہم اللہ کی پکڑ سے بچ نہیں سکتے. اللہ اتنا بڑا. وَأَنَّا لَمَّا سَمِعْنَا الْهُدَىٰ آمَنَّا بِهِ، اور یہ کہ ہم نے ہدایت سنی تو ہم اس پر ایمان لے آئے. ہم اس پر ایمان لائے، تو اپنے رب پر ایمان لائے. اب وہ اللہ فرما رہے فَمَن يُؤْمِن بِرَبِّهِ فَلَا يَخَافُ بَخْسًا وَلَا رَهَقًا. کہا کہ جو اللہ پر ایمان لائے گا، وہ اس پر عمل کرتا رہے گا، چلے گا، خالی ایمان لانے سے تو نہیں ہوگا، تو اس کو کسی طرح کا نقصان کا خوف نہیں ہوگا، اور نہ کسی ظلم کا. ولا رحم ظلم، کوئی ظلم کا بھی نہیں ہوگا. وَأَنَّا مِنَّا الْمُسْلِمُونَ وَمِنَّا الْقَاسِطُونَ، اور یہ کہ جنات میں سے کچھ مسلمان ہیں، فرما بردار اللہ کے، اور وَمِنَّا الْقَاسِطُونَ، اور کچھ ہم سے گنہگار ہیں، ہم ہی سے ایک جیسا نہیں ہے. فَمَنْ أَسْلَمَ فَأُولَئِكَ تَحَرُّوا رَشَدًا، پس جو اسلام لایا اس پر عمل بھی کیا ہو، وہی ہیں جنہوں نے بھلائی کا قصد کیا. تو جو بھلائی کے راستے پر جائے گا، وہ کون جائے گا بھلائی کے راستے پر؟ تو جو اسلام کا راستہ پکڑے گا، وہی راہ مستقیم صحیح راستہ بنا. اور رہے وَأَمَّا الْقَاسِطُونَ، اور رہے گنہگار، تو کہاں جائیں گے گنہگار؟ فَكَانُوا لِجَهَنَّمَ حَطَبًا، تو وہ جہنم کا ایندھن بنیں گے. جو کافر ہیں، مشرک ہیں، جو لوگ جو ہے اللہ کے راستے پر نہیں چلیں گے، اس کو چھوڑ دیں گے، شیطان کا راستہ پکڑیں گے، تو کہاں جائیں گے؟ جہنم میں جائیں گے. اور جو اللہ کے رسول کا بتایا ہوا راستہ، اللہ کا راستہ جو ہے صراط مستقیم پر چلیں گے تو وہ جنت میں جائیں گے. تو وہ یہ ہے.
وَأَنَّ لَوْ اسْتَقَامُوا عَلَى الطَّرِيقَةِ لَأَسْقَيْنَاهُمْ مَاءً غَدَقًا. اور وہ مجھے وحی کی گئی ہے کہ اگر وہ قائم رہتے سیدھے راستے پر تو ہم انہیں، اس وقت میں بہت دقت تھی پانی وانی کا، تو اس میں آیا کہ ہم ان کو بہت پانی پلاتے، مطلب اتنی مصلاح دھار بارش کر دیتے کہ وہی پانی سے وہ پیتے رہتے. وہ دوسری جگہ کام ہے لیکن اسلام کے راستے پر تھے ہی نہیں. تاہم انہیں اس میں آزمائے. یہ جو وافر ہے، غدقہ مانے وافر، ماں مانے پانی، بہت پانی کرتے. لِنَفْتِنَهُمْ فِيهِ، تاکہ ہم اس میں آزمائیں. وَمَنْ يُورِدْ عَنْ ذِكْرِ رَبِّهِ يَسْعُ لَكَهُ عَذَابًا صَدًا. جو اپنے رب کی یاد سے روگردانی کرے گا، مانے اللہ کا ذکر نہیں کرے گا، اس کی عبادت نہیں کرے گا، دور رہے گا، وہ سخت عذاب میں داخل کرے گا. ایسا جو لوگ ہے اس کو سخت عذاب ملے گا جہنم میں. اس کے بعد کہتا ہے وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا. اب مسجد جو ہے سجدہ کی جگہ ہے، اللہ کی عبادت کی جگہ ہے. تو یہاں حکم ہو رہا ہے کہ مسجدیں اللہ کے لیے ہیں، تو اللہ کے ساتھ کسی کی بندگی نہیں ہے، دوسرے کو کسی کو نہیں پکارنا. تو یہاں شرک سے ہے کہ جب اللہ کو چھوڑ کے کسی دوسرے کو وہاں پکارنے لگے گا، مسجد میں بیٹھا ہے اللہ اللہ ہے اور اس کے بعد میں وہاں رام رام کرنے لگے یا دوسرے کا کرنے لگے ذکر کرنے کے لیے کہ مانے اللہ بھی ہے وہ بھی ہے، تو شرک ہو جائے گا. تو کہا ایسا لوگ تو جہنم میں ہے. ہم اللہ کے ساتھ. اب اس کے بعد میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے ہیں مسجدیں اللہ کے ہیں، اللہ کے ساتھ کسی کی بندگی نہ کرو. یہ سارے لوگوں کو کہا جا رہا ہے کہ جب مسجد میں جاؤ تو اللہ کی، آپ خانہ کعبہ میں گیا تو وہاں دوسرے کو پکارنے لگے گا، بوتے کو پکارنے لگے تو وہ تو شرک ہو جائے گا. اس کا ہے وَأَنَّهُ لَمَّا قَامَ عَبْدُ اللَّهِ يَدْعُوهُ كَادُوا يَكُونُوا عَلَيْهِ لَبَدًا. اور یہ اللہ، اور یہاں اللہ کا عبداللہ من اللہ کا بندہ من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے ذکر کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب نماز پڑھانے کے لیے کھڑے ہوئے تو اللہ کا کرے تو اس میں سب جنات سب گھیر لیتا ہے، ہنگامہ کر لیتا ہے، ایک دوسرے وہ لوگ چڑھ جاتا ہے. ایسا اس پر ہلکا درجہ کھڑا آپ فرما دیں. کہا گیا قل انما ادعو ربی ولا اشرک بہ احدا، کہ آپ فرما دیں کہ میں صرف اللہ کو پکارتا ہوں، اسی کی عبادت کرتا ہوں. اور کہہ دیا کہ میں کسی کا میں شرک نہیں کرتا، میں کسی دوسرے کو نہیں پکارتا اللہ کو چھوڑ کے، کسی کو بھی نہیں. قل انی لا املک لکم ضرا ولا رشدا. اور رسول اللہ سے کہا گیا، اللہ کا حکم آیا کہ آپ فرما دیجئے کہ میں تمہارے لیے یہ اختیار کہ کوئی نفع پہنچا دیں گے ہم یا نقصان پہنچا دیں گے، یہ اللہ کا کام ہے نفع پہنچانا اور نقصان پہنچانا، یہ آدمی کا کام نہیں ہے. کوئی بھی یا ہدایت دینا کسی کو تو ہدایت صرف اللہ دے گا. دعا کرے گا رسول، دعا کرے گا تو قبول ہوگی، وہ الگ بات ہے، لیکن کرنے والا اللہ ہے. قل انی لن یجیرنی من اللہ احد ولن اجد من دونہ ملتحدا. کہا کہ آپ فرما دیں بے شک مجھے ہرگز پناہ نہ دے گا اللہ سے کوئی بھی. اگر شرک کرنے لگیں گے یا کوئی بھی اللہ کے خلاف بات کرنے لگیں گے تو ہم تم کو نفع کیا پہنچائیں گے؟ نفع نقصان تو پہنچانا اللہ کا کام ہے، ہمارا نہیں ہے. اور کہا کہ ہم اگر ایسا کریں گے تو ہم کو کوئی جائے پناہ نہیں ملے گی، کوئی ہم کو بچا نہیں سکے گا اللہ سے کوئی بھی. اور
میرے پاس کوئی ایسی جگہ نہیں بچے گی دنیا میں جو ہم کہیں چھپ جائیں یا کچھ کریں. یہ اللہ کے رسول نے بتایا. مگر میرا کام ہے، کیا کام ہے رسول کا؟ الا البلاغ، کہ اللہ کی طرف سے پیغام پہنچانا. الا البلاغ من اللہ ورسالتہ، اللہ جو پیغام وحی کے ذریعے آتی ہے اس کا میرا کام ہے کہ سب جگہ پہنچانا. ہاں، لانا بھی پہنچانا بھی، دونوں کام. یا کوئی فرشتے بھی لاتے ہیں. وَمَنْ يَعِصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَإِنَّ لَهُ نَارَ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا. اور جو نافرمانی کرے گا اللہ کی اور اس کے رسول کی، تو جو اللہ اور رسول، یہ نہیں کہ اللہ کو مانیں گے رسول کو نہیں مانیں گے تو جہنمی ہو جائے گا. کوئی بھی فرمان رسول اللہ کا پیغام ہے جس کو رسول پہنچاتے ہیں، تب اللہ کو نہیں مانے گا، رسول ہی کو نہیں مانے گا، تو وہ جہنمی ہوگا، وہ جہنم میں جائے گا. یہ بات ہے جس میں اس جہنم میں خالدین فیہا ابدا، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اسی میں رہے گا. حتی اذا رأوا ما یوعدون، جب وہ دیکھیں گے جو انہیں وعدہ دیا جاتا ہے تو وہ عنقریب جان لیں گے. وَسَيَعْلَمُونَ مَنْ أَضْعَفُ نَاصِرًا وَأَقَلُّ عَدَدًا، تو وہ سمجھ جائیں گے کہ کون کمزور تر ہے یا کس میں تعداد میں کم ہے. اور قُلْ إِنْ أَدْرِي أَقَرِيبٌ مَا تُوعَدُونَ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے کہ آپ فرما دیجئے کہ تم جو ہم سے پوچھ رہے ہو قیامت کے بارے میں، اب نزدیک ہے کہ دور ہے وہ ہم نہیں جانتے. وہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ قیامت کب آئے گی، کیا وقت ہے، ہم نہیں جانتے. تمہیں وعدہ دیا جاتا ہے جس کا، اس کے لیے میرا رب کوئی مدت مقرر کرے گا، وہ جانتا ہے. اور عالم الغیب فلا یظہر علی غیبہ احدا، کہا کہ ہم عالم الغیب نہیں ہیں، غیب کا جاننے والا اللہ ہے. غیب کا جاننے والا اللہ ہے. وہ کسی عام آدمی کو غیب پر مطلع نہیں کرتا ہے، سوائے الا من ارتضی من رسول، سوائے اس رسول کے جس کو وہ چن لیتا ہے، تو اس کو غیب کا علم اللہ دیتا ہے. غیب کا علم جو ہے وہ اللہ دیتا ہے. الا من ارتضی من رسول فإنہ، علم غیب اللہ جتنا چاہتا ہے اپنے رسول کو دیتا ہے. ابھی دیکھا ہے کہ اللہ کا پیغام لے کے آتے تھے، اور کبھی ڈائریکٹ بھی ملا ہے جبرائیل علیہ السلام. 24,000 بار جبرائیل علیہ السلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بانے. اور سب جو پیغمبر ہیں تو کسی میں 4 بار آئے ہیں، کسی میں 12 بار آئے ہیں، کسی میں 20 بار آئے ہیں. موسیٰ علیہ السلام میں 400 بار ہیں، عیسیٰ علیہ السلام میں 10 بار ہی بار آئے ہیں. سب سے زیادہ جو اللہ کا پیغام لے کے آئے ہیں وہ جبرائیل علیہ السلام 24,000 بار. تو یہ ہے کہ جو پیغام لایا جاتا ہے غیب کی بات جو بھی جانے کی ہے وہ سب عالم الغیب اللہ ہے. اور رسول جو ہوتے ہیں جن رسول کو وہ پسند کر لے گا ان کو جتنا غیب کا علم چاہے گا وہ دے گا. سب چاہے تو سب دے، نہیں دے یہ اس کی مرضی ہے، اللہ کی مرضی ہے. اس لیے کسی انسان کو عالم الغیب یا جن کو عالم الغیب نہیں ماننے. کوئی نہیں ہے، کوئی انسان، کوئی جنات، کوئی شیطان اس کو غیب کا علم نہیں ہے. اور آدمی سے افضل نہ شیطان ہے نہ جنات ہے، دونوں کچھ نہیں. ٹھیک ہے. رسالات ربهم وأحاط بما لديهم وأحصى كل شيء عددا.
اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رب کا پیغام پہنچانے کا کام تو ہے ہی، تو انہوں نے پہنچا دیا. اب وہ پہنچانے میں ہے کہ یہ جو آتے ہیں اس میں بھی حفاظت ہے کہ کوئی سن نہ لے یا کوئی وہ نہ لے، تو اس میں 2-4-10 فرشتے یا جتنا فرشتے ہیں وہ سب اس کے ساتھ رہتے ہیں کہ صاحب وہ چیز وہاں پہنچا دیا کہ نہیں پہنچا دیا. اور اس کے بعد ہے اللہ تعالیٰ جو ہے احاطہ ایسا کیا ہوا کہ ہر چیز اس کی گنتی میں، ہر چیز گنتی میں ہے. دنیا آسمان کہاں کو جو بھی ہے سب کس کی گنتی میں ہے؟ اللہ کی گنتی میں. یہ ختم ہو گیا. اب اس میں ہے کہ شیطان سے اور جنات سے اس کا الگ ایک بتائیں گے کسی کو. جنات میں بھی پیغمبر ہے؟ نہیں، جنات اس میں لکھا ہوا ہے. اللہ نے کہا کہ جنات وما خلقت من الجن والانس الا لیعبدون، ہم نے جنات اور انسان کو دونوں کو پیدا کیا ہے کس کام کے لیے؟ اپنی عبادت کے لیے. اس کے بعد لکھا ہوا ہے کہ ہم نبی جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں نہیں بلکہ اس سے پہلے بھی ہے، کوئی بھی انسان چھوڑ کے کسی میں نبی نہیں، کوئی جنات میں نبی نہیں. جنات کا بھی نبی جو ہے وہ انسان ہے، شیطان کا بھی نبی جو ہے انسان ہی ہے. سب کا چونکہ جنات. اور کچھ پوچھنا ہے تو پوچھنا. اب کہ کوئی آدمی شیطان کا بھی انکار نہیں کر سکتا ہے. قرآن میں اتنی جگہ ہے کہ جس کا حد نہیں، اور پیغمبروں کے ساتھ جو واقعہ ہوا ہے وہ سب بھی آئے گا سب میں. لیکن ہے کہ شیطان خون میں گھسا ہوا، گھر میں ہو، یہاں ہو، وہاں ہو، کہاں ہے، لیکن آپ اس کو دیکھ نہیں سکتے. پوشیدہ ہے. جن کا مطلب ہی ہے پوشیدہ، چھپا ہوا. دعا کیجیے اللہ تعالیٰ. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اے اللہ ہم لوگوں نے یہ قرآن کی جو تلاوت کی ہے اس مجلس میں، اے اللہ اس میں جو خامی رہ گئی ہے یا جو کچھ بھی کمی ہو، اے اللہ اس کو دور کر کے اسے قبول فرما لیا جائے اور اس کا جو بھی ثواب ہو بخش دیا جائے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے فیض، ان کے حال، ان کے اصحاب، ان کے ازواج، جتنے مومنات، جتنے صحابہ، جتنے ائمہ اس دوران دین، اللہ جو بھی مجلس میں بیٹھے ہوئے ہیں یہاں سب لوگ، اور جو بھی اس کو سنیں گے ان لوگوں کے اس کو بھی اللہ سب کے دین کے راستے پر چلنے کی توفیق عطا کرے. یا اللہ قرآن کی تلاوت روز کریں اور سب آدمی قرآن کو پڑھیں، اس کو سمجھیں اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا کرے. اے اللہ تو رحیم ہے، تو کریم ہے، سب کے گناہوں کو بخش دیجیے اور سیئات کو دور کر دیجیے اور حسنات جو ہے اچھائی کا راستہ، بھلائی کا راستہ توفیق دیجیے. اے اللہ نماز کی پرسش ہوگی، قرآن بھی جو ہے شفاعت کرے گا، تو نماز سے ڈرنے کے بھی قائم کرنے کی توفیق دیے. جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھ کے بتایا تھا اسی طرح سے عمل کرنے کی توفیق عطا کریے. اے اللہ قرآن کی بھی تلاوت کرنے کی، روز تلاوت کرے، یہ شفاعت کرے گا. تو اس لیے قرآن کو جس گھر میں قرآن نہیں پڑھی جا رہی ہے، اللہ گانے کی آواز آ رہی ہے، گانے کی آواز نہ آئے. اے اللہ قرآن کی آواز آئے. اے اللہ حرام روزی سے بچائیے، حلال روزی عطا کیجیے. اے اللہ جھوٹ سے بچائیے، سچ بولنے کی توفیق عطا کیجیے. اے اللہ
تو رحیم ہے، تو کریم ہے، سب کو اچھا کر دے، صحت کلی عطا کر دے، جو بیمار ہیں، جو بھی جہاں بھی ہیں، سب کو اے اللہ آپس میں اتحاد و اتفاق دیجیے، نفرت دور کر دیجیے، آپس میں محبت بڑھ دیجیے، پیار بڑھ دیجیے، پڑوسی کا بھی خیال کریں، اپنے بھائی بہن کا بھی خیال کریں۔ اے اللہ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ حق لا الہ الا اللہ۔